بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے تقوی۔ تقوی گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں اور اسلام میں تقوی کو اختیار کرنے کا بہت زور دیا گیا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خوف کو اور گناہوں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے تقوی پر بہت زور دیا۔ فرمایا الذین آمنوا کانوا یتقون، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر تقوی اختیار کرنے والوں کو انعامات سے نوازا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور جب روزے کا ذکر ہوا، جب روزے کی فرضیت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، تو اس کا ریزن، روزے کا جو فائدہ ہے وہ تقوی کو اختیار کرنے والوں کے لیے انعام کے طور پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد متقی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے اور متقی بن جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آ جائے اور گناہوں سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محدود کر لے، بچے گناہوں سے، اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے۔ تو تقوی کیسے اختیار کرنا چاہیے اور تقوی ہے کیا؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ کا کسی ایسے راستے میں گزر ہوا ہو کہ جو بڑا خاردار ہو، جھاڑیوں والا ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں، بہت سی دفعہ میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو آپ نے کہا تو آپ نے وہ راستہ کیسے طے کیا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے بہت دفعہ ایسے راستے میں سے میرا گزر ہوا، اور میں جب بھی ایسے راستے سے گزرا تو میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کانٹوں اور جھاڑیوں سے بچا کر اپنے آپ کو اس راستے سے گزار لیا۔ تو آپ نے کہا ایسے ہی یہ جو تقوی ہے، دنیا کے اندر گناہوں سے، آلودگیوں سے اور بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اس زندگی کے سفر کو طے کرنے کا نام تقوی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آلودہ ہونے سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ اور پھر جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات کا جو سر ہے وہ تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو متقی لوگ ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں، ان کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے اور آپ کے نزدیک شاید دنیا کا کوئی بزنس مین، دنیا کا کوئی بڑا عہدہ، کوئی بڑا بندہ بہتر ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک انسانوں میں سے کون سا شخص بہتر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو وہ اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے جو تقوی والا ہے، جو متقی ہے، یعنی گناہوں سے بچنے والا، آلودگیوں سے بچنے والا، اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے آپ کو اعلیٰ بنانے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں سے گناہوں کو نکالنا ہوگا، اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہوگی، تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص متقی ہے تو یہ قرآن مجید فرقان حمید، اس میں آتا ہے کہ جو بندہ متقی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اسی کے لیے اتارا ہے، اسی کے لیے یہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین، جو متقین ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ان کے لیے رکھی ہے۔ تو ہمیں قرآن کی سمجھ تب آئے گی جب ہم اپنے اندر تقوی کو لے کے آئیں گے۔ جب تقوی نہیں ہوگا تو ہمیں نہ قرآن کی سمجھ آئے گی، نہ دین کی سمجھ آئے گی۔ اس لیے سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب تک تقوی نہیں لے کے آئیں گے تو ہمیں قرآن کی سمجھ بھی نہیں آئے گی، ہمیں اللہ کے فرمان کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو ہمیں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔